تھی روزہ کنی روزہ تے روزہ سارے بدن دا او ایسے روزے داراں اتے تے وسے بھی کرم دا۔ محترم حاضرین و سامعین، آنے والا بابرکت مہینہ جس کی برکتیں کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہیں، جو ہر حوالے سے بڑا بے مثال، باکمال اور لازوال ہے، آج کی جمعۃ المبارک پر میں آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عزیز میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، رب کا قرب اختیار کرو، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ آیت مبارک بہت وسیع ہے، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے دامن کے اندر انتہائی وسعت لیے بیٹھا ہے، اور ہم اپنے طاقت کے مطابق، بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا موضوع ہے جس کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، کئی دن چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس ایک آیت مبارک کے اندر ایک وسیع مضمون کو جو ہے وہ درج فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے۔ کن کو خطاب ہے؟ تھوڑا سا ساتھ چلیں گے میرا۔ فرمایا کن کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یاد رکھنا قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں کی جماعت کو۔ کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان۔ لیکن کبھی کبھی قرآن کہتا ہے قل، اے محبوب سونیا تسی فرما دو۔ اور کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایمان کا خطاب فرمایا تو ایمان کا لفظ کہنے کے بعد اب دیگر جتنے بھی بے ایمان تھے، کافر تھے، جو عام تھے، ان تمام کو ختم کر کے صرف ایمان والوں کو فرمایا کہ بات چونکہ اعلیٰ ہے اس لیے خطاب بھی صرف ایمان والوں کو ہے۔ اب ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت چونکہ پڑھا ہے تو میں ایمان والا ہوں۔ آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اپنے والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر، جب تک کوئی پیار امام الانبیاء سے نہیں کرتا ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ لا یؤمنو، وہ ایمان والا نہیں بنتا۔ اب یہ قید سن لیجئے کہ ایمان والا کون ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی حوالے سے دنیا کی محبت ہے تو پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کہاں تک مکمل ہے، کیونکہ امام الانبیاء کا خود فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی اولاد سے بڑھ کر، مال و جان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرتا وہ بندہ ایمان والا نہیں بنتا۔ علماء فرماتے ہیں اولاد اگر پیاری ہے یہ پیاری ہونی چاہیے، اگر والدین پیارے ہیں یہ پیارے ہونے چاہیے، لیکن یاد رکھنا یہ اولاد، والدین، یہ دنیا کی تمام نعمتیں صرف دنیا کے لیے ہیں۔ امام الانبیاء دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، قیامت کے لیے بھی رحمت ہے، ہر جہان کے لیے یہ اولاد یہاں تک ہے، یہاں تک فائدہ دے گی، اس کے بعد اس نے آگے نہیں جانا۔ قبر کی دنیا کے اندر اور آخر اگر وفاؤں کا ذریعہ بننا ہے تو امام الانبیاء نے اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرو گے تو ایمان حاصل ہوگا۔ تو فرمایا ایمان والوں کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے روزہ۔ اور اس کو جو ہے وہ میں نے جیسا بتایا کہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے دامن کے اندر بڑی وسعت ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں چند باتیں، روزہ سابقہ امتوں میں کیسے تھا اور اس امت کے اندر، اور پھر اللہ رب العزت اس کی برکتیں کس انداز سے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کا اگر یہ تذکرہ تھوڑا سا کر لیا جائے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یاد رکھیے یہ روزہ جو ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک ہر نبی کے زمانے کے اندر فرض تھا۔ طریقہ کار تبدیل تھا، روزے کے دنوں کے اعتبار سے تبدیلی تھی، روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے حوالے سے تبدیلی تھی، لیکن ہر دور کے اندر روزہ ضرور رہا ہے، روزہ ہر دور کے اندر ہر امت کے لیے رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ طریقہ ہائے مبارک تھا کہ آپ ہر مہینے کے 3 دن، ایام بیض ان کو کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں ہوا کرتی، 13، 14 اور 15، ہر مہینے کے اندر ان 3 دنوں میں رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے اندر، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کبھی کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ان 3 دنوں میں 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آدم ثانی جن کو حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے، یہ وہ باکمال نبی تھے جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی 2 عیدوں کے علاوہ، صرف 2 عیدوں کے علاوہ پورا سال روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے مبارک تھا، صرف سال کے اندر 2 دنوں کے علاوہ آپ پورا سال روزے سے رہتے تھے۔ اور اس میں علماء نے اکثر لکھا ہے، کبھی ایسا ہوتا چھوڑ بھی دیتے، لیکن اکثر آپ کا، چونکہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے 900 سال سے بھی زیادہ اس جو ہے وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب کی راہ میں بلانے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 1000 سال سے عمر زیادہ پائی ہے، لیکن 900 سال تک آپ لوگوں کو جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں بلاتے رہے۔ آپ وہ باکمال شخصیت ہیں جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 دنوں کے علاوہ پورا سال روزے سے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ وہ باکمال نبی ہیں جو 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن قضا کرتے تھے، یعنی روزہ 1 دن چھوڑ دیتے، اگلے دن پھر روزہ، پوری زندگی آپ نے اسی انداز سے گزاری۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صاحبزادے ہیں اور لخت جگر ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر مہینے کے شروع کے 3 دن، درمیان کے 3 دن اور آخری 3 دن رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مہینے کے شروع کے 3 دن، درمیان کے 3 دن اور آخر کے 3 دن۔ اسی طرح نام نامی اسم گرامی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ وہ باکمال نبی ہیں جو پورا سال روزے سے رہتے تھے، وہ 1 دن بھی قضا نہیں کرتے تھے، رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوستان قدر، روزہ کیا ہے؟ صرف نام کا روزہ نہیں ہے، روزہ وہ باکمال عبادت ہے، روزہ وہ بے مثال عبادت ہے کہ جو بندہ رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان کا 1 روزہ رکھا، 1 روزہ، رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ اس سے پہلے ضروری ہے سمجھا جائے کہ روزہ ہے کیا۔ جو رب کے پیاروں نے روزے رکھے، اس روزے کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روزہ ایسے نہیں کہ صبح اٹھے، کھانا کھا لیا، سارا دن جو ہے وہ سوئے رہے، اٹھے نماز پڑھی اور پھر جو ہے وہ شام کو افطاری کر لی، میں جی روزہ دار ہوں۔ فرمایا نہیں، روزہ بڑی دور کی عبادت ہے۔ اگر جس نے روزہ رکھا ہے، رب نے ان کی نسلوں کو اور ان کے ناموں کو بھی دوام عطا فرمایا ہے۔ روزے کے اصول کے اندر علماء فرماتے ہیں ضروری ہے کہ روزے کے اندر سحری کرنا سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ 4 روٹیاں کھا لے کہ سارا دن جو وہ بھوک ہی نہ لگے، پھر نہیں۔ روزہ اس وقت ہوتا ہے، روزہ اس وقت روزہ ہوتا ہے جب انسان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو،
بندے کے سامنے پانی ہے، سامنے روٹی ہے، سب کچھ سامنے ہے، حلال کردہ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ادھر خیال بھی نہ جائے، اور صبح کھاتے وقت بھی احتیاط کی جائے کہ میں نے اس طرح نہیں کھانا کہ سارا دن جو وہ ایک بندہ کہنے لگا، دوست مجھے بتانے لگے، کہتے ہیں کہ بڑے خوش ہو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی میں نے کراچی سے نا کوئی کیپسول منگوائے پچھلے سال، تو وہ بڑے خوبصورت اور بڑے باکمال ہیں. میں نے کہا بھئی ہمیں بھی افادیت بتا دو ان کی، چلو ہم بھی کوئی ان سے فائدہ اٹھا لیں. کہتے ہیں بس جی ساری کے بعد ایک کیپسول کھا لیتے، بس سارا دن بھوک ہی نہیں لگتی، پیاس ہی نہیں لگتی. تو یہ ظاہراً تو بڑی باکمال بات تھی، ہنسی بھی تھوڑی سی آئی، لیکن حقیقت کے اندر جب ہم سوچیں تو بھی روزہ کیا روزہ ہے؟ روزہ اس لیے تھا کہ انسان بھوک اور پیاس کے بعد رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، رب کی بارگاہ میں. اس لیے علماء فرماتے روزے 3 روزہ دار ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا روزہ ساروں کو ہے، میں جی روزے دار ہوں، فلاں بھی روزہ دار ہے، اور میں روزہ دار 3 لوگ ہیں. سب سے پہلا روزہ دار جسے عام لوگوں کا روزہ ہے، ہر بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا کہ روزہ رکھ لیا اور سب کچھ برائی بھی کرتا رہا، جو ہے وہ گالیاں بھی دیتا رہا، لڑائی جھگڑا بھی کرتا رہا، شام کو کہا میں بھی روزہ دار ہوں، میں بھی روزہ دار ہوں. فرمایا نہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، اور ایک روزہ خاص لوگوں کا روزہ ہے. کون سے لوگ؟ فرمایا جو روزہ رکھنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں، پھر تلاوت قرآن کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ فرمایا اخص الاخاص لوگوں کا روزہ ہے، ایک عام کا، ایک خاص کا، ایک اخص الخواص. وہ کون تھے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو روزہ رکھنے کے بعد دنیا و ما فیہا سب کو بھول جاتے ہیں اور صرف رب سے لو لگا لیتے ہیں. ہم تو روزہ رکھنے کے بعد کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ آج کا کاروبار جو ہے نا اچھے انداز سے کرنا ہے، اور یہ بھی روزہ نہیں ہے. یاد رکھنا، باہر کی دنیا کے لوگ غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان کے اندر لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بہتر کرنے ہیں، افطاری کا اہتمام کرنا ہے. ہم کہتے ہیں جی کمائی کا مہینہ ہے، حالانکہ حقیقت کے اندر یہ نیکیوں کی کمائی کا مہینہ تھا، لیکن ہم نے جو 11 مہینے نہیں کمایا، ہم کہتے ہیں اسی رمضان میں سب کچھ کمائیں گے، اسی رمضان میں سب کچھ. تو سانے قدر اگر ایسا رمضان، ایسا روزہ جس کے رکھنے کے بعد ہم نے کسی کو تکلیف دی، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے روزہ دار کی رب کو ضرورت نہیں ہے، ایسا روزہ اس کے منہ کے اوپر مارا جاتا ہے. فرمایا روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے. اور پھر کسی نے کہا، فرمایا کہ اصل روزہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ بھی روزہ رکھیں. تو کسی صوفی نے جب یہ کہا تو لوگ بڑے حیران ہوئے، اس نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اس ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ ہاتھ روزہ رکھنے کے بعد، یہ جسم کو تو روزہ ہے، ہم صرف زبان کھانے کے حوالے سے بند کی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاتھ سے کوئی برائی نہیں رکی، ہم نے کوئی جو ہے وہ برا کام نہیں چھوڑا اپنے ہاتھ سے. تو بتائیں یہ روزہ کیسا روزہ ہے؟ فرمایا کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے. تو بیٹھنے والے حیران ہوئے، کہا حضرت جی یہ تو نئی بات نہیں کر دی کہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہم تو سنتے آئے کہ صرف زبان کا اور پیٹ کا روزہ ہے. فرمایا نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا آنکھ روزہ رکھنے کے بعد برا نہ دیکھے، برائی کی طرف نہ اٹھے، برائی کی طرف نہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے. فرمایا کہ آنکھ کا روزہ یہ ہے. اور آگے فرمایا کہ زبان کا بھی روزہ ہے. کہا حضرت جی کھانا نہیں ہے، وہ تو چھوڑ چکے ہیں. فرمایا نہیں، یہ زبان غلط نہ بولے، یہ زبان جھوٹ نہ بولے، یہ غیبت نہ کرے، یہ چغلی نہ کرے. فرمایا زبان کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان، آنکھ، اور فرمایا کان کا بھی روزہ ہے. بیٹھنے والے بڑے حیران ہوئے، کہا حضرت جی بالکل نئی بات کر دی، کان کا بھی روزہ ہو سکتا ہے. فرمایا ہاں، کان بری بات نہ سنے، کان کسی کی غیبت نہ سنے، اگر کوئی برائی بیان کر رہا ہے کسی کی تو وہاں سے اٹھ کے چلا جائے. فرمایا پاؤں کا بھی روزہ ہے. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کان، آنکھ، زبان، ہاتھ اور پاؤں روزہ رکھنے کے بعد برائی کی طرف نہ چلیں، اور صرف یہ ہو کہ میں رب کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا. فرمایا رب ایسے روزہ رکھنے والوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرماتا ہے. اس لیے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہتھی روزہ کنی روزہ
سارے بدن دا ہتھی روزہ کنی روزہ تے روزہ سارے بدن دا او ایسے روزے داراں اتے تے وسے بھی کرم دا۔ فرمایا صرف زبان اگر کھانے سے بچ گئی اور جو ہے وہ جھوٹ غیبت چغلی اگر جو ہے وہ معاملات کے اندر ہم نے خرابیاں پیدا کر دی تو یاد رکھنا یہ صرف ہمارا بھوکا رہنا ہے، کیونکہ اس کی جزا بڑی ہے۔ آگے والی بات بہت کمال کی ہے، بہت کمال کی ہے، اس لیے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ انسان کہہ دے میں روزے سے ہوں جی، میں روزے سے ہوں، اور روزہ رکھنے کے بعد اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو فرمایا اگر تم روزے سے ہو تو آگے سے کہہ دو میں روزہ دار ہوں، بس اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ اگر فرمایا اس کے اندر ذرہ برابر ایمان موجود ہوگا وہ وہیں پہ رک جائے گا، اپنے معاملات کو ختم کر دے گا۔ یہ دوسرے کے لیے اگر کوئی تم سے کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور لڑے تو انسان چپ ہو جائے اور خود وہاں میں بندہ لڑتا جائے، نہ، یہاں ڈبل حکم ہے کہ دوسرا کوئی لڑے تو خاموش ہو جائے۔ تو یہاں انسان کو خود کو خطاب ہے، بندے سن، تم نے خود بھی اس بات کام سے باز رہنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا روزہ وہ با کمال عبادت ہے، وہ بے مثال عبادت ہے۔ اب یہ ذرا سننا اور تصور کی دنیا میں تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ دل میں جگہ دینا، سادی بات نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھی نا، اس نماز کا ہمیں اجر بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت اتنی نیکی دے گا۔ آپ نے حج کیا، حج کا آپ کو بتا دیا گیا کہ جو بندہ حج کرے گا ایسے ہو جائے گا جس طرح انسان جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کر دی تو ثواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کے بدلے ایک ایک جو ہے وہ دانے کے بدلے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا، یا مال میں برکت مل جائے گی۔ آپ نے جو بھی عبادت کی اس کا آپ کو بتا دیا گیا کہ اے بندے سن، اس کا ثواب اتنا ہے، لیکن یاد رکھیے روزہ وہ عبادت ہے، اور یاد رکھنا روزہ وہ عبادت ہے، روزہ وہ عبادت ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، رب فرماتا ہے محبوب میرے بندوں کو فرما دو کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ جزا اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کو بتایا نہیں۔ بعض احادیث کے اندر جیسا بھی میں نے بتایا کہ اگر بندہ روزہ رکھے تو پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری روایت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کی جزا کا بتایا نہیں گیا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، سونیا انہاں نو کہہ دے روزہ میرے واسطے ہے۔ کیوں؟ فرمایا روزہ وہ با کمال عبادت ہے کہ انسان اس کا ڈائریکٹ تعلق رب کے ساتھ ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں نا، دل کے اندر ہو سکتا ہے خیال آ جائے، اب حج کرنے جا رہے ہیں، لوگوں کو بتائیں گے جی میں حج عمرے پہ جا رہا ہوں، ساری باتیں، لیکن روزہ وہ با مثال با کمال عبادت ہے جس سے صرف آپ کے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آپ کے سامنے پانی بھی ہے، آپ کے سامنے کھانا بھی ہے، پیٹ بھوکا بھی ہے، جو ہے وہ ہونٹ خشک ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بندہ پانی نہیں پیتا۔ کیوں؟ رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو با کمال نسبت ہے اسی وجہ سے رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ اصل اس سے اگلی بات علماء نے بڑی کمال کی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کچھ علماء فرماتے ہیں وانا اجزی بہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا میں، اب یہ سمجھ شاید آپ کو بھی آئے اور میں شاید سمجھا سکوں۔ فرمایا اس کی جزا میں خود ہوں۔ فرمایا یہ انسان اگر سوچ لینا کہ رب اس کی خود جزا ہے، مطلب کیا ہوگا؟ وہ سلطان محمود غزنوی جا رہا تھا نا گھوڑے پر سوار ہو کر، موتی بکھیر رہا تھا، اعلان کر دیا جس نے موتی چن لے چن لے، جس نے موتی چن لے ہیں چن لے۔ آج موقع ہے، بڑے با کمال ہیرے اور موتی، بڑے جو ہے وہ بیش بہا قیمتی۔ پیچھے ایاز تھا، وہ بھی جو ہے وہ گھوڑے پہ آ رہا تھا۔ لوگوں نے جب سنا تو بھاگے دوڑے، کو ایک کو ہاتھ لگائے، کو دوسرے کو مارے، تیسرے کو، چوتھے، سارے بھاگی جا رہے ہیں۔ ایاز بے فکر ہو کے سلطان کے پیچھے چل رہا ہے، آگے سلطان کا گھوڑا، پیچھے ایاز ہے، بے فکر ہو کے زمین پہ ہیروں کو موتیوں کو دیکھ بھی رہا ہے، اٹھاتا نہیں ہے۔ کسی نے پوچھ لیا ایاز یہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جب ہیرے ختم ہوئے تو سلطان نے پیچھے دیکھا لوگ لڑ رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، موتی اٹھا رہے ہیں۔ ایاز بڑا بے فکر ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ سلطان نے کہا ایاز، جی سلطان، تو نے نہیں اٹھائے؟ تو نے، اب یہ خبر والی بات ہے، تو نے نہیں اٹھائے؟ اس نے کہا کہ نہیں سلطان میں نے نہیں اٹھائے۔
کہا کیوں اتنی قیمتی موتی، اتنی جو ہے وہ بیش بہا، جس کو لوگ ترستے ہیں، لاکھوں روپے لگیں گے۔ اب ذرا جواب سنیے ایاز کا، اور یہی تعلق ہے رب کا اپنے بندے کے ساتھ۔ اور میں الصوم لی وانا عاجزی بہی، تو ایاز کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں کو موتی چاہیے، مجھے سلطان چاہیے، مجھے موتیوں والا چاہیے۔ لوگوں ایک ایک 2 4 5 10 موتی لے لیں گے، مجھے وہ چاہیے جو موتیوں کا پہاڑ لے کے بیٹھا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس سے بھی اعلیٰ مثال دوں ذرا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نماز تہجد کا وقت ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سونے مدینے دیا تاجدارہ، وضو کرنا ہے آپ نے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جی سردیوں کا موسم ہے۔ حضرت ربیہ جلدی سے وضو کے لیے پانی گرم فرماتے ہیں، نماز تہجد کا ویلا، سردیوں کا وقت اور گرم پانی، کب ہونا سبحان اللہ، بندہ جو ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی اپنا مزہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی محبت ہے۔ حضرت ربیہ نے جب گرم پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش کے اندر آیا۔ یاد رکھیں یہ تعلق جو ہے نا، جس کو یہ سمجھ آ گیا الصوم لی وانا عاجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں صرف یہ حدیث سمجھانے کے لیے، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل، سوال کر۔ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ جو منگاں گا عطا فرماؤ گے؟ اگر اس سے پہلے میں بابا غلام فرید کا کلام سناواں تو پھر شاید سمجھ جلدی آئے گی۔ حضرت بابا فرید فرماندے نے او جنت میری کہڑے لیکھے، او جنت میری کہڑے لیکھے، تے جتھا تو بھی نظر نہ آوے غلام فریدہ مینو رکھے اٹھائی، اور جتھے تو بھی پھیرا پاوے۔ حضرت ربیہ حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی فرمایا سل، اے ربیہ سوال کر منگو عطا کیتا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو بھی منگاں گا عطا کرو گے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں جی ربیہ منگ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر مہربانی فرماؤ جنت دے اندر اپنی سنگت عطا فرما دیو۔ اے نہیں عرض کی تھی سونے جنت دے دیو، کیونکہ جنت لب ہی جانی ہے حضور دی محبت دا صدقہ۔ فرمایا سونے جنت بھی عطا کرو، تے جنت اپنی رفاقت اور معیت والی عطا فرماؤ۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا عاجزی بہی، روزہ میرے لیے اور رب فرماتا ہے میں اس کی جزا خود عطا فرماؤں گا۔ اتنا بڑا با کمال اور بے مثال۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ دار، فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزہ دار کو 2 خوشیاں۔ فرمایا پہلی خوشی دنیا کے اندر جب وہ جو ہے وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، سارے دن کی بھوک ہے، پیاس ہے، ٹھنڈا پانی سامنے ہے، طرح طرح کی نعمتیں سامنے ہیں۔ فرمایا پہلی خوشی اس وقت، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دوسری خوشی؟ فرمایا دوسری خوشی قیامت والے دن جب رب فرمائے گا روزے دار ادھر سائڈ پہ آ جاؤ، روزہ دار ادھر آ جاؤ۔ فرمایا سب کا انعام دے دیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت والے دن ایک رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جس کا نام ریان ہے، وہ دے وچوں صرف روزہ دار داخل ہون گے۔ فرمایا کہ پہلے جزا عطا کی جائے گی، لیکن یاد رکھنا یہ روزہ اگر ہم نے روزہ کر کے رکھا تو، ورنہ صرف یہی کہ صبح 3 4 روٹیاں کھا لی، دہی کا جو ہے وہ بول پی لیا، اور جو ہے وہ چائے ادھر ادھر کے معاملہ کے سارا دن بھوک ہی نہ لگے، نہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں روزہ یہ ہے کہ انسان کا پیٹ یہ کہے کہ اے بندے تیرا جو ہے وہ جسم کمزور ہو رہا ہے، پیاس کی وجہ سے جسم کا برا حال ہے، جو ہے وہ ہونٹ انسان کے خشک ہوئے ہیں، دیکھنے والا لگ رہا ہے ظاہراً حالت کمزور ہے۔ فرمایا کہ جب یہ صورتحال ہو جائے پھر رب کی رحمت کہتی الصوم لی وانا عاجزی بہی، روزہ دار پریشان نہ ہو، یہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ سابقہ دور کے اندر جیسا میں نے بتایا کہ ہر دور کے اندر یہ روزہ رہا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اللہ کے بے شمار فضل اور کرم ہیں، بے بہا فضل ہیں، انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح میں نے بتایا کہ پہلی امتوں کے اندر روزوں کا فرق تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے، سیدنا سلیمان علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، اسی طرح روزے کی
جو ہے وہ افطار اور سحر کے اندر بھی فرق تھا. وہ یہ تھا کہ انسان سونے سے پہلے کھا پی سکتا تھا. سونے سے پہلے جو بھی آپ نے کھانا ہے پینا ہے وہ پی لیا کھا لیا. جیسے ہی نیند آئی کھانا پینا بند, روزہ شروع. پھر اگلے دن وقت مغرب آپ نے افطار کرنا, جیسے اپنی زبانی کہنے 8 پیرا روزہ, ایسے ہی کہتے ہیں نا 8 پیرا روزہ. فلاں بندے یار کھایا نہیں تھا, صبح آنکھ نہیں کھلی اور روزہ ویسے ہی رکھ دیا. تو پہلی امتوں کے اندر یہ 8 پیرا روزہ ہوتا تھا. یعنی رات کو جیسے آنکھ لگی بس کھانا پینا بند ہے, چاہے بندہ ساری رات جاگتا رہے یا وقت مغرب کو ہی سو جائے. جیسے آنکھ لگی ہمیں آدھے گھنٹے واسطے لگی پھر اٹھ کے بیٹھا, اب کھا نہیں سکتا, روزہ شروع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاشتکار تھے, اپنے ہاتھ سے کام کاج کرتے تھے. جو ہے وہ جا کر زمین کے اندر مختلف بیج لگائے, پھر ان کا جو ہے وہ فصل کاشت کی, سارا دن کام کاج کرنے والے. وقت مغرب ہوئی, روزے سے تھے. جیسے روزے کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کا وقت ہوا, اپنی اہلیہ کو کہتے جلدی سے تم افطار کے لیے سامان تیار کرو اور میں تھوڑی دیر کے لیے جب ریسٹ کر لیتا ہوں, آرام کر لیتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ بھئی سونا نہیں ہے, میں نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے, اگر سو جاؤ گے تو پھر روزہ شروع ہو جائے گا, پابندی شروع ہو جائے گی, لہٰذا تم جو ہے وہ تھوڑی دیر ریسٹ کرو, آرام کرو, لیکن آنکھ نہیں لگانی, میں بھی تیار کرتی ہوں. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی. آنکھ تو کدی کدی آنکھ لگنی بھی چنگی ہوتی ہے, بڑا کچھ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آنکھ لگنی چاہیے, تو کاش مدینے دی گلی 'چ لگ جائے. آج انداز ذرا اور ہے, کاش مدینے کی گلی میں لگ جائے. اٹھے دیکھا تو آدھی رات کا وقت تھا, تھوڑے سے حیران بھی ہوئے, پریشان بھی ہوئے. تو نال ہی کیا, روزہ تو رب واسطے ہے, اس کو رکھنا ہے, روزہ رب واسطے ہے. اگلا دن وہ 8 پیرا روزہ شروع ہو گیا. پہلا پورا دن پچھلا بھی روزے سے تھے, اب رات کو کچھ نہیں کھایا. اسی طرح ہی جب دوسرا دن ہوا, وقت ظہر ہوئی, جسم کی جو طاقت تھی نا وہ جواب دینا شروع ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ بندہ جو چنگا بن جائے نا, جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں, بندے کہتے ہیں بس ایسے ہی بات ہے جی, ایسے ہی بات ہے. نہیں ہے, بات ایسے نہیں ہے. بندہ رب رسول والا ہو جائے, رب قرآن کی آیات نازل فرماتا ہے. حضرت سلمہ بن قیس دی طبیعت جواب دینے لگی, ادھر طبیعت جواب دینے لگی, ادھر رب دے قرآن دی آیات نازل ہوئی. سبحان اللہ. کب ہو تو پھر قرآن پڑھیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جناب جبریل آندے نے, آگے عرض کردے نے, یا رسول اللہ, رب فرماندا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. انہیں جناب والا عبادت دا حق ادا کر دیتا ہے. اج دوسرا دن ہے, جسم جواب دے رہا ہے, لیکن اے جسم چوئی کی آواز آ رہی ہے, روزہ اللہ واسطے. فرمایا امام الانبیاء دے اس امتی دی وجہ تو رب تبارک و تعالی قرآن نازل پیا فرماوندا ہے. فرمایا ساریاں امتاں واسطے حکم اے سی, فرمایا کہ اے دنیا والے اور روزہ رات دے سون تو لے کے دوسرے دن مغرب تک, لیکن یا رسول اللہ تہاڈی امت واسطے اللہ نے ریلیکسیشن عطا فرمائی ہے, جڑا وقت سار رکھے گا. فرمایا وقت سار تو لے کے وقت افطار تک اللہ نے روزے دی پابندی دا وقت عطا فرما دیتا ہے. عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے نے, جنہ عشق نمازاں پڑھیاں تے او نہیں کدی بھی مردے, جے شک ہووی تا ویکھ تو جا کے, او اج وی دی وے بلد. فرمایا کہ بندہ اعتقاد کے ساتھ چلے. اور میں محبوب آپ کی امت کے لیے یہ ٹائم کو ہم نے کم کر دیا ہے, آپ کے غلام نے محبت کا حق ادا کر دیا ہے. آپ کے بعد آپ ساری رات آپ کے غلام سوئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح اٹھ کے وقت سحر جو ہے جب سفیدی نکلنے لگے, سرخی جانے لگے, اور یہ جو خاص وقت ہوگا, اور میں یہاں سے یہ جو خاص وقت ہوگا اور میں یہاں سے لے کر مغرب تک ہم نے امت کے لیے آپ کی وجہ سے آپ کے غلاموں کے لیے یہ ٹائم کی کمی کا اعلان فرما دیا ہے. اور پھر جس نے روزے کو سمجھا, رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اعلان فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. رب دی رضا دی خاطر روزہ رکھے گا, اور روزہ زبان, کان, ہاتھ, ناک سے گناہوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرے گا. پھر فرماؤ ویکھو رب دی رحمتہ کس طرح استقبال کرنگیاں.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو صدق کی نیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا حق پہچاننے کی توفیق۔